حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ کلمات نہ بتاؤں جو میری ولادت ہوئی تو چاند لوریاں دینے کے لیے مجھے بہلایا کرتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کلمات کو بہت مقدس اور اللہ کے ہاں عظیم درجہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح شام ادا کرتا ہے، ان کے اور ان کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہر عذاب سے بری ہوتا ہے، اور روز محشر میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور میرے ساتھ مصافحہ کرے گا، اور جنت میں میرا پڑوس عطا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمام زندگی یہ کلمات ادا کرنا نہیں چھوڑے۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت نور پر لباس بشریت پہن کر تشریف لائے تو میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ کو سجدہ میں پایا اور عاجزی کرنے والے کی طرح آپ نے اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا رکھا تھا اور باقی انگلیاں بند تھیں۔ پھر مجھ پر سفید ابر ظاہر ہوا جس نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ مجھ سے غائب ہو گئے۔ ایک ندا کرنے والا ندا کر رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمیع کائنات کا طواف و سیر کراؤ، اور تمام جن و انس، ملائکہ، طیور، درندے چرندے اور دریاؤں کے رہنے والے، صحراؤں کے رہنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤ، تاکہ وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت، سیرت اور صفت جان لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام کا خلق، حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت، حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضائی، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شدت و قوت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، حضرت یونس علیہ السلام کی طاعت، حضرت یوشع علیہ السلام کا جہاد، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت دانیال علیہ السلام کی حب، حضرت الیاس علیہ السلام کا وقار، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عصمت، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد عطا کرو، اور جمیع انبیاء کرام علیہم کے تمام اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غوطہ دو، تاکہ جو صفات کائنات میں اعلیٰ و عظیم ہیں وہ آپ میں سب سے اعلیٰ تر جمع ہو جائیں۔ حضرت عثمان بن ابی العاص اپنی ماں فاطمہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، میں وہاں حاضر تھی تو میں نے دیکھا اس وقت تمام گھر روشن ہو گیا۔ میں نے دیکھا ستاروں کو کہ وہ جھک رہے تھے، مجھے خوف تھا کہ کہیں مجھ پر نہ گر پڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عجائبات ولادت سے یہ بھی ہے کہ ایوان کسریٰ کو زلزلہ ہوا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے، اور طبریہ کا بحریہ خشک ہو گیا، اور فارس کی آگ بجھ گئی تھی جو 1000 سے نہیں بجھی تھی، اور شیطان کی جماعتیں جو آسمان پر جاتی تھیں اور اسرار کا انتظار کرتی تھیں، ان کا جانا قطع کر دیا، اور شہاب ثاقب جو جنوں کو آگ کے شعلے مارتے ہیں شیاطین کے دفع کے لیے بھیجے گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹے ہوئے تشریف لائے تھے۔ ابن جوزی صفحہ 51 ترجمہ۔ مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے والی عورتوں کے سامنے لایا گیا تو ان عورتوں نے یتیم جان کر اعراض کیا، مگر اس عورت نے دودھ پلانے کے لیے قبول کر لیا جسے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق بخشی، چنانچہ یہ نیک بخت کا جھنڈا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نصیب میں آیا۔ وہ اپنے مقاصد کی تکمیل میں کامیاب ہو گئی اور اس سعادت کے حصول میں سبقت لے گئی، اور اس بنا پر علم سے حلیمہ ان کا نام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم دیا، انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر اپنی سواری پر سوار کر کے وطن کی طرف کوچ کرنے کا قصد کیا تو قافلہ چلنے لگا، تو جب بھی کسی خشک وادی پر یہ قافلہ پہنچتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، اور پتھروں سے سلام کرنے کی آوازیں سنی جاتی، اور درختوں کی ٹہنیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک کر سلام عرض کرتی۔ حاسدین نے اس پر اپنے بغض اور حسد کا اظہار کیا۔ پھر جب وہ اپنی آبادی میں پہنچ گئی تو اور رہنے والے گھر میں داخل ہوئی تو زمین کو دیکھا کہ اس نے اپنا نیا لباس پہن رکھا ہے اور پرانا لباس اتار دیا ہے، یعنی زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تھی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیا تھا اس وقت میرے سینے میں
میں بہت کم مقدار میں دودھ تھا، لیکن اس کے بعد دودھ کی اتنی فراوانی ہوئی کہ دوسری عورتیں اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس آ جایا کرتی، میں ان کو بھی دودھ پلا دیا کرتی۔ ہمارے پاس کچھ بکریاں تھیں مگر اتنا دودھ نہ تھا جسے ہم پی سکیں یا مکھن یا پنیر بنا سکیں، لیکن خدا کی قسم جس دن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک ان کے تھنوں کو لگایا گیا تو اس رات سے ان کے تھنوں میں سے اتنا دودھ دونے لگی کہ 40 گھروں کے لیے کفایت کرتا تھا، اور جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلاتی تو گھر میں چراغ کی ضرورت نہ ہوتی۔ چنانچہ خولہ سعدیہ نے کہا، اے حلیمہ کیا تم اپنے گھر میں طویل رات آگ روشن رکھتی ہو؟ میں نے کہا، خدا کی قسم میں آگ تو روشن نہیں رکھتی، لیکن یہ نور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں، میرے پاس صرف 7 بکریاں تھیں جو آپ کی برکت سے بڑھ کر 100 کی تعداد تک پہنچ گئیں، اور مجھے اتنی خیر و برکت حاصل ہوئی کہ غریب لوگ میرے ہاں زندگی گزارنے لگے۔ جب میری تمام بکریاں گابھن ہو گئیں تو میرے قبیلے کی عورتیں کہنے لگی، عجب شان ہے، تمہارے ہاں خیر و برکت کی اتنی فراوانی ہے کہ تمہاری تمام بکریاں گابھن ہو گئیں اور ہماری کوئی بکری گابھن نہیں ہوئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد قبیلہ کے لوگ اپنی بکریاں میرے پاس لائے اور کہنے لگے، اس نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کا کچھ حصہ ہمیں بھی عنایت فرمائیے۔ میں نے حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کو پانی کے ایک حوض میں دھویا اور وہ پانی ان بکریوں کو پلا دیا، چنانچہ وہ سب بکریاں خوب دودھ دینے لگیں اور گابھن بھی ہو گئیں، اور میرے ہمسائیوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل خیر و برکت بڑھ گئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاہم جب دودھ کی خواہش میں رات میں بیدار ہوتے تو چاند اتر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلاتا اور عرض کرتا تھا، سبحان اللہ والحمد للہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب میں فرماتے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ آوازیں میں اپنے کانوں سے سنتی تھی، اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو بہت مقدس اور اللہ تعالی کے ہاں عظیم درجہ ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، جو بندہ ان کلمات کو صبح شام ادا کرتا ہے ان کے اور ان کے والدین کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ہر عذاب سے بری ہوتا ہے، اور روز محشر میری شفاعت کا مستحق ہوگا اور میرے ساتھ مصافحہ کرے گا اور جنت میں میرا پڑوس آتا ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معیت میں بڑی خوش و خرم رہتی تھی۔ حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کبھی بھی آپ کے پیشاب کو نہ دھویا مگر صرف نظافت اور پاکیزگی کے خیال سے، اور مجھے جو بھی حاجت ہوتی حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر خدا سے دعا مانگتی، وہ فوراً پوری ہو جاتی۔ اور جب آپ میرے لڑکے زمرہ کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے جاتے تو واپسی پر میرے لڑکے مجھ سے کہتے، اے اماں، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی خشک وادی میں قدم رکھتے ہیں تو وہ وادی اس وقت سرسبز ہو جاتی ہے، جب آپ دھوپ میں آرام فرماتے ہیں تو ایک بادل کا ٹکڑا آ کر سایہ کر دیتا ہے اور تمام جنگلی جانور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں، اور جب آپ ریت پر چلتے ہیں تو آپ کا نشان قدم زہر نہیں ہوتا، اور جب آپ پتھر پر چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشان قدم کو موم کی مانند بن کر لے لیتا۔ حضرت حلیمہ نے جواب دیا، اے بیٹے، یہ تیرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیر و برکت ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے اس کی کسی کو خبر نہ کرنا۔ پھر آپ روزانہ میرے لڑکے زمرہ کے ساتھ جانے لگے۔ ایک دن عادت کے مطابق دونوں گئے اور میں گھر میں رہی۔ میرا لڑکا زمرہ چیختا چلاتا آیا اور کہنے لگا، اے اماں، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کو پہنچو، اور میں خیال نہیں کرتا کہ تم لوگ اسے زندہ ملو یا نہ ملو، کیونکہ غالباً وہ قتل کر دیے گئے۔ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ ہم فوراً دوڑتے بھاگتے پہنچے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے فکر ہر طرح سے محفوظ ایک پہاڑ کے ٹیلے پر کھڑے ہیں، اور آپ کا رنگ متغیر ہے۔ میں نے آپ کو سینے سے چمٹا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا بوسہ لیا۔ میں نے پوچھا، میرے پیارے، آپ کو کیا مصیبت پہنچی تھی؟ فرمایا، اے اماں، خیر ہے۔ ہم کھڑے تھے کہ اچانک 3 آدمی نمودار ہوئے جن کے چہرے چاند کی طرح نور و منور تھے۔ ایک شخص کے ہاتھ میں جواہرات کا آفتابہ تھا جو جوش کوثر کے پانی سے بھرا ہوا تھا، اور دوسرے کے ہاتھ میں سر حریر کا رومال تھا۔ وہ مجھے اٹھا کر اس پہاڑ پر لے آئے اور بڑے ادب سے زمین پر لٹا دیا۔
دیا، میرے سینے کو خفیف چاک کیا گیا جس کی مجھے ذرا بھر درد یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ پھر میرے سینے سے سیاہ گوشت کا ٹکڑا نکال کر پھینک دیا اور کہنے لگے یہ شیطان کا حصہ ہے، اب تم پر شیطان کوئی تسلط باقی نہ رہا۔ پھر دل کو اسی پانی سے غسل دیا اور ان میں سے ایک نے رومال کو خشک کر کے اسے خوشبو سے معطر کیا اور اس کے ہمراہی نے کہا کہ حکم الہی کے مطابق اس میں حلم، علم اور رضائے الہی خوب سے خوب تر بھر دو۔ پھر اسے اپنی جگہ رکھ دیا اور میرا سینہ برابر ہو گیا جیسے کہ پہلے تھا۔ اب میں قدرت الہی سے صحیح و سالم کھڑا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا اس اللہ تعالیٰ کی حمد جس نے آپ کو زندہ رکھا اور صحت عطا فرمائی۔ پھر میں نے آپ کو پکڑا اور بوسہ دیا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ اس طرح میں اپنی ذمہ داری اور کفالت سے بری الذمہ ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔